اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ میں اس کو, اور خدا کے بندو میں نے جواب اس کو دیا, میں صرف ایک ڈونر کو جانتا ہوں. کہتا کائنڈلی مجھے اس کا رابطہ نمبر بتا دیں. میں کہا اس کا نام اللہ ہے, اس سے بہتر ڈونر کوئی نہیں ہے. تم در در کے بیکاری بننے سے بہتر ہے اس کے دروازے پہ جاؤ. اور کیا خوبصورت واقعہ ہے یہ حسن بصری کے حوالے سے کہ درس دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, وہ کبھی نہ کبھی تمہاری سن کے کھول دیتا ہے دروازہ. تو ایک فقیر چھوٹا سا کھڑا ہو گیا, ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا حسن بصری یہ بتاؤ اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ تو ہمیشہ ہی کھلا ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ کبھی وہ کھول دیتا ہے؟ وہ تو دروازہ کھلا رکھ کے بیٹھا ہے, وہ خدا ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ ہی نہیں ہے, اس کی شان کو گوارا نہیں ہے. وہ ایسی شان والا ہے, وہ دروازے کھلے, کوئی آئے تو صحیح. اب یہ ایمان میری بہنیں اگر یہ ماؤں میں نہ ہو تو بچوں میں نہیں جاتا. یہ اگر ماں میں نہ ہونا تو بچے میں نہیں جاتا. اور یہی وجہ ہے ہماری اس سوسائٹی میں شاید بجلی پانی گیس کی اتنی کمی نہیں, ایمان کی بڑی کمی. لوگ تھوڑے تھوڑے ایمان رکھے ہوئے ہیں, ایک جھوٹے پیر پہ یقین کر لیں گے, ایک جھوٹے تویز پہ یقین کر لیں گے, اللہ کی کتاب پہ, اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہوگا, اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. اس بات پہ یقین نہیں ہے. موڑا شریف کا پیر ہمیں کافی ہے. ہم جناب عجیب بیٹھے ہوئے, ہمیں جناب جو ان سے نا پیر صاحب کی تلاش ہے, بابے کی تلاش ہے جو ہمارے مسئلے حل کر دے. اللہ کہتا ہے میرے سے بہتر کوئی حل کرنے والا ہی نہیں ہے, تم مجھ پہ یقین کر کے دیکھو, میں وہ اسباب پیدا کروں گا تمہارے گمان میں نہیں ہوں گے. اچھا ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں, ہمیں کس پہ یقین ہے؟ وہ جو نیلے رنگ کا پیلا سا ونگا سا بابا ہے جو خود نفسیاتی مریض ہے, اس پہ یقین ہے. میری بہنوں یاد رکھیے گا, اگر ماں کا توکل جون سا ہے اللہ پہ ہوگا تو اولاد کا توکل بھی اللہ پہ ہوگا. بچے ماں سے خوراک لیتے ہیں, بچے ماں کی گود میں پلتے ہیں. یاد رکھیے گا بچہ, ماں اگر قرآن پڑھ کے بچہ پیٹ میں پال رہی ہو تو پھر غوث اعظم بنتا ہے, پھر بات بنتی ہے. ہم کب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس, ہم نے اس بات پہ بھی کام کرنا ہے, ہم نے سخی بننا ہے. اپنے گھر کی چھت کو آباد کیجئے, پرندوں سے تھوڑا سا بادرہ ڈال دیا کریں. گھر کے وہ ٹکر کو زمین پہ پھینکنے کی بجائے اکٹھا کر کے چھت پہ بچوں سے ڈلوایا کریں. کبھی کر کے تو دیکھیں. کبھی ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس کوئی ایسا بندہ جو طلبگار ہے بچے کے تھرو پلوائیں. کبھی کر کے دیکھیں کہ بچے کے بیگ میں ایک ٹفن ایکسٹرا ڈال کے تو دیکھیں نا. کبھی بچے کو کہیں بیٹا ایک ایکسٹرا پینسل ڈال ہے, کسی کو نہ ہوئی دے دی بیٹا, کدے دے دی. اس کو دینے کا حوصلہ تو آئے. وہ ساری زندگی ہم ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں, میں ٹفن پایا آپ پہ کھانا ہی, کسے نو نہ کھوائیں. اور بچہ اگر جھوٹے کبھی کہہ دے نا, کبھی ہو ہی جاتا ہے, ٹیچر کا بھی دل آ جاتا ہے, ٹیچر چاک ہی لیتی ہے, اور بچہ گھر جا کے جھوٹ کہہ دے کہ میرا سارا ٹفن ٹیچر نے کھا لیا, اگلے دن جنگ ہو جاتی ہے. یعنی تھوڑی دلی کی انتہا دیکھیں کہ ہم بچے کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں کہ پتر ٹکر واسطے مر جانا ہی یہ زندگی. اور او کی کرے گا ہوں سن لو, وہ وڈیا ہو کے ایک بھائی بنے گا, او دا ویاہ ہوئے گا, اور روٹی دی خاطر بڈھی نو چپیڑا مارے گا. آپ کو نظر نہیں آتے ایسے سماج میں؟ 100 روپے دی خاطر جڑا نا او کٹے گا پھڑ کے. اچھا وہ اینا کٹ دل ہوئے گا, ذرا دھیان نہ سننا, او 1200 دی کم والی نہیں رکھے گا, ملازمہ نہیں رکھے گا, وہ گھر والی نو کم والی بنا دے گا پھڑ کے. یہ ہماری سوسائٹی میں کامن رواج ہے. بجائے یہ مرد کے پاس مردانگی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا ہے میرے قد کا نام, میری آواز کا نام مردانگی ہے, میرے چپیڑے مارنے کا نام مردانگی ہے. مردانگی کا مطلب عادات ہے, مرد والی عادات, ذمہ داری والی عادات. مرد کا نام انجن ہے, عورت تو ڈبہ ہوتی ہے. اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آتی ہے کسی کے گھر پلتی ہے, بھائی بہن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کے گھر جون سا وہ بچے پیدا کرتی ہے, ان کو پالتی ہے, پھر مر جاتی ہے بوڑھی مائی بن کے. لیکن اس عورت کو کوئی سنبھالنے والا تو مرد ہی ہوتا ہے. اگر وہ انجن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں, میں نے تو سچی بات ہے ٹریننگ میں ایسا کیا ہے, میلز کی, مردوں کی ٹریننگ, کمپنی کی ٹریننگ تھی, میں نے چوڑیاں جیب میں ڈالی ہوئی تھی, میں نے نکال کے کہا اس طرح سچی بات ہے خدا کے لیے اگر غیرت نہیں ہے پہن کے پھرا کرو. اگر تم ایک اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتے نا, اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے, تو خدا کے لیے چوڑیاں پہن کے پھرا کرو. پھر تمہارا حق نہیں ہے شادی, پھر تمہارا حق نہیں, تم باپ بنو. اگر اللہ نے تمہیں خامند بنایا ہے, ریت دی ہے, ذمہ داریاں دی ہیں, تو پھر قبول بھی کرو.
اب سنیں, آپ میں سے شاید کوئی سوچ رہا ہوگا, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن شاید سوچ رہا ہوگا تو یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہے, مثال ہے, کوئی ویڈیو میں شاید سوچے. اگلی نسل ایسی نہ ہونے دیں خدا کے لیے, پلیز اگلی نسل ایسی نہ ہونے دیں. میں 2 نسلیں پیچھے جاؤں تو جس گاؤں سے میں ہوں وہاں پر تو علم کا وجود بھی نہیں, علم کا خیال بھی نہیں ہے. میرے گاؤں کے اسکول غیر آباد ہیں, وہاں پر تو گائے بھینسیں بندی ہوتی ہیں, وہاں تو بچہ اسکول نہیں پڑھنے جاتا, تعلیم ہے ہی نہیں, شعور ہے ہی نہیں. وہ آج بھی بڑا پرانا گاؤں, جہالت سے بھرا ہوا گاؤں. وہاں سے اگر ایک نسل بدلتی ہے تو 100 نسلیں بدل جاتی ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کو شاہکار بنائیں, یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. باحثیت مسلمان, باحثیت پاکستانی, باحثیت ایک اچھی ماں, باحثیت ایک اچھی شہری, باحثیت ایک اچھا فرد. اگر آپ نے اس سوسائٹی کو ایک اچھا بیٹا دے دیا ہے, ایک اچھی بیٹی دے دی, آپ کو اندازہ نہیں. کل میں گائناکالوجسٹ کو ایک لیڈی ایچ ایس این میں ٹریننگ دے رہا تھا, میرا لیکچر تھا, ان کی ایم ایس میرے سے پڑھی ہوئی ہیں, تو وہ میرا لیکچر رکھوایا ہوا تھا. میں انہیں ریکویسٹ کرتا, تمہیں کیا پتا جس کی لاش جا رہی ہے ابھی ایمبولینس میں, اس کے گھر کتنا کہرام بپا ہونا, جا کے دیکھو نا. تم تو صرف پیک کر کے دے دیا نا سفید کپڑے میں, لے جاؤ اس کو, جا کے اس کو دیکھو یار, جس کے 6 بچے تھے, ایک ماں تھی چلی گئی, اور تم نے آپریشن میں جو ان سا بلیڈ کروا دیا, اس کو تم نے دھیان نہیں کیا, تم چوئنگم کھا رہی تھی. خدا کے لیے احساس کرو. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ایک بچہ قابل بچہ بنتا ہے, کتنوں کی زندگی بچے گی. قرآن کی یہ بھی آیت ہے, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کی. تو وائس ورثہ بنا, جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایسا انسان بنائیں, وہ انسانیت کو بچائیں, قتل نہ کریں. آپ نے بچے کو مجرم بننے سے بچائیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کا خاوند بڑا غصے والا ہے تو بچے کا مجرم بننے کا چانس زیادہ ہے. بچہ چیٹر بن جائے گا, بچہ ڈنڈی مارے گا, بچہ چوریاں کرے گا, بچہ ساری زندگی منافق رہے گا. آپ کو سائیڈ میں منافقت نہیں ملتی, جا کے ڈھونڈیں, اس منافقت کا پودا گھر سے لگا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ والدین نے سوچا ہی نہیں کہ جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ کہاں چلے گئے, خون کے اندر چلے گئے. خون جدا نہیں ہو سکتا, خون تو مل چکا ہے نا. وہ جدا ہونے کی بجائے جب وہ اندر لڑائی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, رویوں میں منافقت آ جاتی ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں, یار میں اچھا خاصا تھا, اس نے میرے سے برا کیوں کیا. او زورے والا گھر سے پودا لگا تھا, آپ تو اس کے پھل کو کھا رہے ہیں, پودے کی جڑیں کہیں اور لگی ہوئی ہیں. تو خدا را یہ آج کے لیکچر کو ضرور سوچئے کہ شکر گزار انسان کو اللہ نے نوازنا ہے. اپنے انداز سے, اپنے رویے سے شکر گزار بنے. رویوں سے ظاہر ہوتا ہے بندہ شکر گزار ہے. جو بندہ یاد رکھے گا ادب نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا, احترام سے بات نہیں کر سکتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا, جو رزق میں شامل نہیں کرتا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول کا جو بھی سچا عاشق ہے نا وہ سخی ہوگا. تنگ دل کا بندہ اللہ کے رسول کا, کیونکہ میرے رسول نے بانٹا ہے. میرے رسول کے صحابیوں نے دیے گل کر کے دوسروں کو کھلا دیا, خود جون سا ہے وہ بیٹھے رہے. میرے رسول کے صحابیوں نے زخمی حالت میں پیالے کیے, تم پی لو, سارے شہید ہو گئے. جس رسول کے عاشق ایسے ہوں تو پھر ہم کیسے عاشق ہیں. ہم مال کو جمع کرنے کو, اس کو اپنا سمجھنے کو, تھوڑ دلی کو, تنگ دلی کو, چیزوں کو چھپا لینے کو, جھوٹ بول دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں. معذرت کے ساتھ یہ مسلمانی نہیں ہے, یہ تو پھر اچھی بات تو نہ ہو. آخری گزارش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک درخت لگا ہوتا ہے, یہ بات دھیان سے سنیے گا. ایک درخت لگا ہوتا ہے, اس کی چھاؤں میں آ کے کوئی بیٹھتا ہے, بیٹھنے کے بعد اس کا پھل بھی کھاتا ہے, تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے چھاؤں میں بیٹھ کے, بیٹھنے کے بعد اٹھتا ہے, کپڑے جھاڑتا ہے, اور کپڑے جھاڑنے کے بعد ایک بڑا مزے کا کام کرتا ہے, مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ درخت تھا, پھل تھا یا کوئی چیز تھی. یہ رویہ آپ کو سوسائٹی میں کامن ملے گا. کیا لوگوں سے فائدہ لے لینا ہے, مڑ کے بھی نہیں دیکھنا کہ یار یہ کس جگہ پہ میرے ساتھ کھڑا تھا یا کھڑی تھی. دوسرا رویہ سنیے گا, دوسرا رویہ یہ ہے, درخت کے نیچے بیٹھنا ہے, چھاؤں لینی ہے, پھل کھانا ہے, پھر کلاڑی نکالنی ہے, اس کو کاٹنا شروع کر دینا ہے. یہ آپ کو سوسائٹی میں کامن ملے گا رویہ. یہ ظالم لوگ آپ کو ملیں گے, جس سے فائدہ لیتے ہیں اسی کو کاٹنے لگ پڑتے ہیں. تیسری طرح کے لوگ جو ان سے ہیں وہ کچھ بہتر ہیں. وہ کیا ہیں, کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, پھر وہاں سے اٹھ کے دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو کتنا اچھا درخت ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ یہ درخت جو ان سے چھاؤں بھی دے رہا ہے, پھل بھی دے رہا ہے. چوتھی طرح کے لوگ ولی ہیں. وہ کون ہے, درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, پھر وہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں اس درخت کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ درخت اگر مجھے چھاؤں دے رہا ہے اور پھل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسروں کو بھی دے گا. تو اگر یہ درخت سلامت رہے گا تو
تو کتنوں کو چھاؤں اور کتنوں کو پھل بنے گا، پھل ملے گا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ آخری والا بنائیں، جو قدر کریں ماؤں کی، جو قدر کریں استادوں کی، جو قدر کریں والدین کی، جو قدر کریں بزرگوں کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا بچہ میرے ساتھ گستاخی سے بات نہیں کر سکتا، صرف ایک یقین سے کہ میں نے آج تک جب کا وہ پیدا ہوا ہے اپنے والد سے اونچی آواز سے بات نہیں کی. میں اپنے والد کا ادب کرتا ہوں، اس لیے میرا یقین ہے کہ میری اولاد بھی مؤدب ہوگی. یاد رکھیے گا، بچے نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے کرتا وہی کچھ ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارا ہے تو نہیں کرے گا، بڑا ہونے کی دیر ہے اس کا سریا نکل آتا ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. کیونکہ ابھی تو طاقت نہیں نا، ابھی تو پاکٹ منی دے دیں، ٹفن ڈال دیں. ذرا بڑا ہونے کی دیر ہے، کماؤ پوت بننے کی دیر ہے، وہ مڑ کے نہیں دیکھتے بچے. میں نے دیکھے ایسے بڑے بچے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہی وہ پرفارم کرنے لگ پڑتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ آج کے لیکچر میں صرف اتنی سی بات پک کر لیجیے گا، اگر سخی ماں ہے تو سخی بچہ ہوگا، اور اگر سخی ماں ہے اور سخی بچہ ہے تو اللہ بہت نوازے گا، اللہ بہت دے گا. اللہ ان کو بہت دیتا ہے جو سخی ہوتے ہیں، جو پازیٹیو ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دیتے ہیں، جو چھاؤں دار درخت بنتے ہیں، جو پھل دار درخت بنتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، اللہ نے آج تک اس کی توڑ نہیں نبھائی جو پھل دار درخت کو کاٹتا ہے. من ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. جہاں سے فائدہ لیا ہے، جہاں سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، اس جگہ کے شکر گزار بنے. میں یہ بھی کہوں گا کہ آج ہی آپ کے کم از کم گھر جاتے ہوئے آج سے انداز تھوڑے سے ضرور بدلیں اپنے تھوڑے کاموں سے. آج بچوں کے ساتھ مل کے پرندوں کو پانی تو ڈال لینا تھوڑا سا. ایک اپنے گھر کا ٹوٹا سا برتن، پرندے نہیں دیکھتے ٹوٹا برتن ہے، انہیں بھوک لگی ہوتی ہے، انہیں پیاس لگی ہوتی ہے. اب تھوڑی سی وہ جو روٹی بچی ہوئی ہے، تھوڑا سا باجرہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ خدا کے لیے اپنے چھت پہ ضرور رکھیں. بچوں کے ساتھ مل کے رکھیں، وہ سیکھیں گے آپ سے. آج کوشش کریں کہ آج کسی کام والی ہے، کوئی ملازمہ ہے، کوئی محلے میں ایسا صفائی والا ہے، اپنی روٹی میں اس کو شامل کریں. میرا وہ کوڑا لینے آتا ہے، رحمت ہے میرا خیال، میں رحمت کو جب میں ملوں تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ رحمت چائے پینی ہے؟ کوڑا لینے آتا ہے، کہتا ہے ہاں صاحب اگر پلا دے تو میں پی لوں گا. میں کہتا ہوں کیک بھی کھا لو پھر صاحب. پھر میں اسے آرام سے بٹھا کے ایک گلاس پانی، چائے اور کیک سرو کر دیتا ہوں. یقین کریں آپ اس کی ذرا خوشی دیکھیں، پورے دن کی تھکاوٹ اس کی اتر. پھر وہ جاتے جیسے ایسے سلام کیوں نہ مجھے کرے، اس کی محبت ہے، کیونکہ اسے محبت ملی ہے، اس نے ایسے کر کے سلام کرنا. بڑے سیٹ گزرتے ہوں گے ادھر منہ کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے تو پوچھتے بھی نہیں ہے، ان کو تو پتا بھی نہیں ہے میں بھی ہوں. کبھی چھوٹے کو عزت دے کے دیکھیں، اس کی پنجابی میں کہتے ہیں اس کی آندریں آپ کو دعا دے گی، دل نہیں دعا دے گا، اندر سے دعا اس کے نکلے گی کہ اے میرے اللہ اگر یہ مجھے عزت دے رہا ہے تو بھی اسے عزت عطا فرما. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی.